بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اس مبارک دین سے ہماری نسبت اللہ پاک نے رکھی ہے، جس دین کو اگر انسان اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے اور اس دین کو اپنی زندگی پر غالب کر لے، اس پر عمل کر لے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، اس شریعت کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا نور اپنے دلوں میں پیدا کر لے، یہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے صرف ایک لفظ استعمال فرمایا اس دین کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مبارک دین کیا ہے، ایک لفظ الدین النصیحہ، ایک لفظ۔ دین کو سمجھنا چاہتے ہو دین کیا ہے؟ فرمایا دین سراسر خیر خواہی۔ خیر خواہی اس کو کہا جاتا ہے جس میں انسان دوسرے کا احساس کرے۔ اپنی ذات کا احساس تو ہر انسان کرتا ہے، اپنی فکر تو ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، کمال یہ نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ النصیحہ انسان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو، دوسرے کی فکر ہو۔ میں اگر ایسے راستے پہ چل رہا ہوں جس پہ کیچڑ ہے اور جس پر چلتے ہوئے اگر میں نے بے احتیاطی کی تو پھسل سکتا ہوں، تو خود محفوظ گزرتے ہوئے اپنے پیچھے آنے والے کی بھی فکر ہو، یہ خیر خواہی ہے کہ جس طرح میں بچ جاؤں میرے پیچھے آنے والے بھی بچ جائیں۔ اگر تو یہ جذبہ اور یہ کیفیت انسان کے دل کے اندر ہے تو یہ تو خیر خواہی ہے۔ اور اگر انسان یہ کہے کہ میں ہر طرف سے محفوظ رہوں، کامیاب رہوں، ترقی کرتا رہوں، مصائب آزمائشوں سے بچتا رہوں، باقیوں کی خیر ہو، تو یہ خیر خواہی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے نا، لوح محفوظ سے اترا ہوا کلام ہے، اور جس کو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اتارا گیا، اور اترا بھی اس کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین اور قیمتی دل پر، جس سے زیادہ قیمتی دل اس دنیا میں نہ پہلے آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے میرے حبیب ہم نے یہ قرآن کریم آپ کے دل پہ اتارا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان علم دنیا میں سیکھتا ہے تو اس کے لیے ذریعہ کان ہے، کان سے سنتا ہے نا، تب کچھ کام بنتا ہے۔ لیکن قرآن کی عظمت اور انوارات اتنے زیادہ ہیں کہ پیغمبر کے کان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے اس کے لیے آپ کے دل کو چنا۔ اس دل میں طاقت کتنی ہوگی، پوری امت کا غم جس دل کو دینا تھا، اللہ کے کلام کے لیے وہی جگہ چنی گئی۔ تو
اتنی عظمت والا کلام، لیکن اس میں ایک پوری سورت ہے، اس کا نام سورۃ النمل ہے نہیں؟ سورہ نمل 19ویں پارے سے شروع ہوتی. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. اب چیونٹی ایک انسان کی نگاہ میں ادنا مخلوق ہے، ایک حقیر مخلوق ہے نا، رینگنے والے جانوروں میں سب سے کمزور ہے، کبھی پیروں کے نیچے آ بھی جائے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلا. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب جس میں پچھلی امتوں کے قصے ہیں، پیغمبروں کے تذکرے ہیں، جنت جہنم کے تذکرے ہیں، اتنی عالی کتاب، اس کے اندر ایک چیونٹی کا تذکرہ، اور صرف تذکرہ نہیں، پوری سورت کا نام سورۃ النمل. وجہ اس میں علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ چونکہ ایک چیونٹی کا قصہ ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. بڑی حکومت، بڑی بادشاہت، لشکر گزر رہا ہے. چلتے 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 ایک ایسی وادی آئی، ایک میدان آیا کہ جس میں بڑی کثرت کے ساتھ چیونٹیوں نے اپنے بل بنائے ہوئے تھے. چیونٹی بل بناتی، بل بنائے. اب یہ لشکر اتنا بڑا آ رہا ہے تو جو چیونٹیوں کی جو سردار تھی، جو ذمہ دار تھی، اس نے دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے اللہ کے پیغمبر کا، اور ہم پورا قبیلہ چیونٹیوں کا تو یہاں بے خبر گھوم رہا ہے اپنی غذا کی تلاش میں. اس ذمہ دار چیونٹی نے کیا کیا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک آواز لگائی، کہا اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، جلدی سے اپنے گھروں میں، بلوں میں چلی جاؤ. کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے، اور ان پر پھر گناہ بھی نہیں ہوگا. وہم لا یشعرون، اس لیے کہ انہیں احساس نہیں کہ ان کے پیروں میں اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے. جلدی سے چلے جاؤ. تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک ذمہ دار چیونٹی نے اپنی قوم کا احساس کیا، ان کی فکر کی، ان کے ساتھ خیر خواہی کی. اپنوں کی خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر اس کو ایک چیونٹی اور جانور بھی کر لے تو اس کا تذکرہ قرآن میں کر دی. انسان اگر انسان کا احساس کر لے، اشرف المخلوقات اگر دوسرے کی خیر خواہی کر لے. آج اگر میں اور آپ یہ کہیں یار کتنے ہمارے بھائی، دوست، رشتہ دار، عزیز، محلے والے دیکھو ابھی باہر تھے، ان میں تو عشاء میں مجھے فلاں نظر نہیں آیا، فلاں نظر نہیں آیا، فلاں نظر نہیں آیا. کتنے ہمارے بھائی، دوست، مارکیٹ کے احباب ایسے ہیں کہ جن کی دکانیں، کام، مشغولیات، مصروفیات وہ عین نماز کے وقت بھی چل رہی ہے، لیکن فکر نہیں، احساس نہیں، مطلب خیر خواہی نہیں. تو اگر انسان یہ کہے کہ جی میں اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کر لوں گئی، روز ہم ملاقات کرتے ہیں کہ بھئی مال آیا نہیں آیا، پیمنٹ آئی نہیں آئی، کلیکشن ہوئی نہیں ہوئی، چلو بھئی آج جا کے 10 ساتھیوں سے ملوں گا اور 10 سے ملاقات صرف نماز کی نسبت سے کروں گا. یہ الدین والنصیحہ ہے کہ اس خیر خواہی کے ساتھ میں جا کے ان سے ملاقات کروں. یہ یاد رکھیں، انسان کے اندر جب دین کی عظمت اور سنتوں کی عظمت آ جاتی ہے، اس کی برکتیں بڑی عجیب ہوتی. ایک اللہ والے بیان فرما رہے تھے تو فرمانے لگے کہ ایک شخص تھا اور وہ سخت بدظن تھا دین کے کام سے، تبلیغ سے. انسان ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے، تو وہ بڑا بدظن تھا اور وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ جو تبلیغ میں گھومتے ہیں نا، یہ ایک بے مقصد کام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ پاک کے ہاں کون سا وقت ہدایت کا ہے، سمجھانے کا.
اب یہ شخص اپنی مسجد میں آیا ایک دن اور اتفاق سے اس مسجد میں ایک جماعت آئی ہوئی تھی کسی دوسرے شہر کی، جیسے جماعتیں آتی ہیں، ان کے ساتھ ایک بالکل نوجوان لڑکا وہ بھی آیا۔ اب یہ شخص وضو خانے میں بیٹھا، وہ جماعت کے ساتھ آیا ہوا نوجوان بھی بیٹھا۔ اب جب یہ بیٹھا کچھ دیر کے بعد اس ساتھی کو لگا کہ یہ نوجوان جو ہے نا برابر میں، یہ تو رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا، کچھ نہیں مارا، پتہ نہیں کوئی ذہنی مریض ہے، کیا یاد آ گیا اس کو؟ تو جب دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو ہچکیاں لے، کہا بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں وضو کے لیے بیٹھا لیکن میری مسواک گم ہو گئی۔ مسواک سنت ہے نا، تو مجھے میری مسواک میں نے بستر میں رکھی تھی، وہ مجھے مل نہیں رہی۔ تو کہا پھر کیا ہو گیا اس میں، اگر مسواک نہیں مل رہی تو اس میں رونے کی بات؟ کہا کہ میں سنا یہ کہ بھئی ایک مسواک اگر وضو میں کی جائے تو اس سے نماز کی فضیلت کتنے گنا بڑھتی؟ 70 گنا۔ 70 گنا ایک نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اگر اس نماز کے وضو میں مسواک کی جائے۔ تو میری تو مسواک گم ہو گئی اور میں 70 گنا کے اجر سے محروم جا رہا ہوں، تو رو نہیں تو کیا کروں؟ تو اس شخص نے کہا یہ بیٹے یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی؟ میں تو اتنا عرصہ ہو گیا، میں تو پتہ نہیں کب مسواک کی تھی نہیں کی تھی، مجھے تو اس کی پرواہ بھی نہیں، آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ اس نے کہا میں جماعت کے ساتھ آیا ہوں، اور جماعت میں جب مذاکرہ ہوتا ہے اس میں مسواک کی فضیلت سنی، اس میں یہ بیان ہوا، اس دن کے بعد سے میں نے کبھی مسواک نہیں چھوڑی۔ اس آدمی نے کہا میں اتنا غافل، کیا واقعی اس محنت سے سنتوں کی اتنی عظمت دل میں پیدا ہوتی؟ وہ دیکھیں وہ نوجوان کی بات، وہ ایک دل کا جھٹکا لگ گیا، سمجھ آ گئی کہ کتنی بڑی غلطی میں کتنی بڑی عمر وہ میں نے گزار دی۔ تو ماحول تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں انسان کو تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل تو نہیں نا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس امت کی ابتدا ہے، بنیاد ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی تربیت ہے، یہ کون لوگ تھے؟ خود صحابہ جب اپنا تذکرہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہم وہ تھے جو مردار کھاتے تھے، ناحق لڑتے تھے، ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا کے تلوار اٹھا کے چلتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کے آخری پیغمبر آئے، تب ہمیں پتہ چلا کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وہی معاشرہ تبدیل ہوا، لوگ بھی وہی، جگہ بھی وہی، کھانا اور غذا بھی وہی، سب چیزیں وہی تھی۔ تبدیل کیا چیز ہوئی ہے؟ تبدیل صحبت اور ماحول ہوا ہے۔ وہ ماحول تبدیل ہو گیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی۔ فرق تو ماحول سے پڑ گیا۔ انسان جب ماحول کے اندر آ جاتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت بڑے ماموں جان حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب دامت برکاتہم، آپ حضرات ان سے واقف ہیں، وہ فرمانے لگے کہ میں شروع میں یعنی ابتدائی سالوں میں جب اپنا سالانہ چلہ لگاتا تھا، اب حضرت کی کتاب چھپی ہے جواہر شمسیہ کے نام سے، اس میں بھی یہ واقعہ آپ دیکھیں لکھا ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم چلے کی جماعت میں گئے، ہماری تشکیل ہوئی پشاور میں، تو وہاں افغانستان کے ایک بہت پرانے عالم وہ افغانستان کی جماعت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ہم یہاں کراچی سے گئے،
تو ہم نے کیا دیکھا کہ پشاور کے مرکز میں، یہ بات حضرت نے لکھی 1980-81، یعنی آپ 40-42 سال پیچھے چلے جائیں۔ فرمایا ہم جب پشاور مرکز میں تھے تو ایک شخص، جماعتیں آ رہی تھی جا رہی تھی، اس میں ایک شخص تھا، وہ نہ نماز پڑھتا تھا، نہ اعمال میں جوڑتا تھا، کچھ بھی نہیں پڑھتا، بس کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتا تھا اور اپنے سامان سے ایک بوتل نکال کے مسجد کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھتا تھا۔ تو حضرت فرماتے میں بہت حیران ہوا کہ یہ آدمی کیوں آیا ہے یہاں پر، نماز وضو کا نہیں، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور پھر بوتل لے کے باہر چلا جاتا ہے۔ میں نے وہاں ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو خطرناک آدمی ہے، اس کو ہم بڑی مشکل سے لے کر آئے، لیکن اس نے شرط لگائی تھی کہ چونکہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں وہ ساتھ لے کے جاؤں گا، اور نماز کا مجھے نہیں کہو گے، میں اپنی مرضی کے ساتھ چلوں گا۔ تو ہم نے کہا بھائی آپ جو مرضی، لیکن بس آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ یہ وہ شخص ہے۔ تو حضرت فرماتے میں نے پوچھا ہے جو چیز اس کے ہاتھ میں یہ شراب ہے؟ وہ کہا ہاں یہ شراب پیتا ہے، عادی ہے اس کا۔ بڑی حیران کی۔ حضرت فرماتے ہیں 2-3 دن گزرے ہمارے وہاں پہ۔ ایک دن یہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور ایک دم سے اٹھا اور اپنی وہ بوتل باہر لے جا کے اس درخت پہ دے ماری، اس کو توڑ دیا۔ او زارو قطار روتا ہوا آیا اور اس حالت میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اور اب کیا کر رہا ہے؟ اب اپنی سابقہ زندگی کو دھاڑے مار مار کے اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہے اور اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ شخص جس کے ہاتھ سے شراب کی بوتل نہیں چھوٹ رہی تھی، ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، وضو نہیں، اس حال میں اس نے تھوڑے دن اس ماحول کو، اس صحبت کو دیکھا اور وہ سب چیزوں سے توبہ تائب ہو کر، پاک صاف ہو کر آگے اللہ کے راستے میں گیا۔ پھر اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بات لمبی چوڑی تو نہیں ہے، مختصر سی ہے، بہت آسان ہے۔ یہ امت بنی ہی صحبت سے ہے، اسی لیے اس امت کے سب سے خیر والے طبقے کا نام صحابہ۔ یہ صحابہ کا لفظ صحبت سے نکلا، لیکن چونکہ سب سے اولین خوش نصیب ہے نا، تو ان کے بعد اب کسی کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ صحبت قیامت تک رہے گی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اسی لیے علماء نے، اہل اللہ نے لکھا کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اَيْ الصَّالِحِينَ، صحبت قیامت تک چلے گی، نیک لوگ قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے، لیکن کسی کو آپ صحابی نہیں کہہ سکتے۔ صحابیت کا شرف انہی کے حصے میں آیا جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی صحبت پائی۔ ان پر جو نظر کیمیا پڑ گئی، وہ اس منصب کے، اس لقب کے اہل ہو گئے اللہ کی نظر میں، اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو امت تو چلی صحبت کے ساتھ ہے، اور جب قرب قیامت آئے گی، فتنے ہوں گے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا اس امت پر آئے گا، جس سے اللہ کے پاک پیغمبر نے ہر نماز کے بعد پناہ مانگی اور امت کو تلقین اور ترغیب دی کہ ہر جمعے کے دن کون سی سورت پڑھو؟ سورۃ الکہف، اس فتنے سے بچنے کے لیے کہ جو سورۃ الکہف پڑھے گا، فرمایا قیامت سے پہلے کے سب سے بڑے فتنے دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ سورۃ الکہف آج پڑھتے ہیں؟ پھر اس کے 3 درجے علماء نے لکھ لیے آسان۔ سب سے افضل تو یہ کہ بھئی انسان پوری سورۃ الکہف پڑھے، اور آسان ہے، انسان ہمت کرے پڑھے۔ لیکن اگر پوری سورہ کہف کا موقع نہیں ملے، دیکھیں بڑی اہم بات عرض ہو رہی ہے، بہت سارے ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے پوری سورہ کہف پڑھنے میں وقت لگتا ہے، موقع نہیں ملا۔ عادت نہ بنائے، لیکن علماء نے لکھا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، آخری 10 آیتیں، اس کو بھی جو پڑھ لے گا وہ بھی اس فتنے سے بچے۔ اور تیسرا آسان ترین درجہ وہ کیا ہے کہ روزانہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 3 آیتیں،
شروع کی 3 آیتیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ انسان پڑھے تو وہ بھی اس فتنے سے بچے. یہ ترتیب تو آسان ہے, انسان سمجھے, اس کو لینے کی کوشش کرے. تو جو سب سے بڑا فتنہ ہے, اس فتنے کے ختم کرنے کے لیے اللہ پاک 2 ہستیوں کو بھیجیں گے. ایک اپنے وقت کے پیغمبر تھے جو آسمانوں پہ زندہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی تشریف لائیں گے. لیکن اس امت کی قیادت کے لیے شخصیت اسی امت سے ہوگی, وہ حضرت مہدی علیہ الرحمہ ہے, جس کو ہم حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو اس وقت بھی نجات وہی طبقہ پائے گا جو ان دونوں ہستیوں کی صحبت اختیار کر لے گا. ورنہ سب سے مشکل ترین آزمائش کی گھڑی وہ ہے جب دجال آ کے اپنی شعبدہ بازیاں اور اپنی کرتب بازی دکھائے گا, کسی کو مار کے پھر اس مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھائے گا. ایک آدمی کو کہے گا کہ میری مان لو, میں تجھ پہ رزق کھول دوں گا, وہ اس کی مان لے گا, غلطی پہ ہوگا, اس کے دنیا کے اسباب آ جائیں گے. دوسرا کہے گا نہیں میں تیری نہیں مانتا, کہے گا میں اس کو بھوک سے مار دوں گا, اس سے سب کچھ لے لے گا. یہ سب اللہ پاک آزمائش کے طور پہ فرمائیں گے. اسی لیے جو اس امت کو روزے دیے گئے, انفاق کا کہا گیا, سورہ کہف کی تلاوت کا کہا گیا, مشکلات پہ صبر کا کہا گیا, تاکہ اس فتنے کی مشق ہوتی رہے اس سے بچنے کی, انسان تیار رہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں, یہ ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت یہ صرف اس مقصد سے ہے کہ ہمارا ماحول صحیح رخ پہ آ جائے, ہماری صحبت صحیح ہو جائے, ہم مسجدوں کے ماحول کے ساتھ جڑ جائے, ہم نیک لوگوں کے ماحول سے جڑ کر اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچان لیں. جتنا عرصہ اللہ کی نافرمانی میں اللہ کو ناراض کرنے کے اندر گزرا ہے اس کی تلافی ہو جائے, اور انسان کو اپنی اس زندگی اور دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے, میں کیوں آیا تھا اور مجھے کرنا کیا ہے. جو گناہوں میں گزر گئے اب اس کا حل کیا ہے میرے پاس. میرے اندر اپنے ہر مسلمان بھائی, پوری امت کی خیر خواہی کیسے پیدا ہو جائے. مجھے اپنے گھر کی بھی فکر کرنی ہے, لیکن میرا گھر جس بلڈنگ میں ہے اس میں 20 گھر ہے, ان کا کیا بنے گا, پورے محلے کا کیا بنے گا. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس میں سینکڑوں غلط مسائل چل رہے ہیں, لوگ غلط کما رہے ہیں, ان کا کیا بنے گا. یہ ساری فکر پیدا ہو جائے. اس کے لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں اللہ پاک نے یہ راستہ دیا ہے دعوت و تبلیغ کی محنت کا. انسان اس راستے میں جب نکلتا ہے, اس میں وقت دیتا ہے, تو اس کے لیے دین کو سمجھنا آسان, اعمال پر آنا آسان, سنتوں کو سیکھنا آسان, پورے دین کی عظمت کا دل میں آنا آسان. تو وہی ساتھی ارادہ فرمائے اس کام کو سیکھنے کے لیے, اس راستے میں نکلنے کے لیے اپنے اپنے ارادوں کا اظہار فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہر ساتھی ہمت فرمائے بھائی. ماشاء اللہ قبول فرمائے. حضرت صاحب کیا ارادہ بھائی, ساری زندگی اللہ قبول, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 4 مہینے اللہ قبول کرے, لاسان محمد جلال اللہ قبول کرے, لاسان فرمائے. شبیر بھائی ہمارے یہاں رمضان کے عید کے بعد چلے کی جماعت بھی جا رہی ہے, عید کے 4-5 دن انشاءاللہ. اس کے لیے بھی ساتھی نقد ارادہ کرنے پہ, عید کے بعد میں بھی چلنے پہ چلے جاؤں, 4 مہینے کے لیے چلے جاؤں. بھائی شبیر کا ارادہ ہے انشاءاللہ عید کے بعد چل رہا ہے ماشاءاللہ. 2 ساتھی ماشاءاللہ تیار, عید کا وقت چل رہا ہے ماشاءاللہ. جی سر 3 ساتھی ہو گئے, اور بھی ارادہ کرنے میں پوری جماعت بن جائے ماشاءاللہ. عید کے رمضان کے دن ہے انشاءاللہ, اللہ سے مانگیں کہ بھی اللہ پاک آسان کر دیں گے نکل, اور بھی ساتھی کو تیار کریں. اور بھائی رمضان کا مہینہ ہے, ساتھی ابھی سے ہمت کریں کہ اس مہینے کو کیسے قیمتی بنانا ہے, جوڑنا ہے مسجد سے, اعمال سے. عبدالوہاب بھائی اللہ قبول کرے, اللہ ساتھ اندرون صاحب بھائی, سعید صاحب اندرون صاحب کہہ رہا اللہ قبول. فرقان بھائی انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ کوشش کر, 4 مہینے انشاءاللہ.
محمد یوسف 4 مہینے اللہ قبول کر لے احسان. امتیاز بھائی چلے گا اللہ قبول کر لے. ماشاء ہاں زہیب بھائی 4 مہینے اللہ قبول کر لے. سلیم بھائی اللہ قبول کر لے احسان. حمزہ بھائی 4 مہینے بہت قبول کر لے اللہ احسان. یہ سارے ساتھ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. بھائی اس وقت ہمارا ایک بہت آسان تقاضا ہے کہ مکی مسجد کا ہفتہ ہمارے علاقے کے ذمہ ہے نا. وہاں پہ خدمت ہے, پیرا ہے, تھوڑی صفائی کا کام ہوگا, تو یہ ہمارے علاقے کے ذمہ ہے. تو اس کے لیے ایک ہفتے کا تقاضا ہے. ہفتے کی اثر سے ہمارا ایک ہفتے کی اثر میں انشاءاللہ مکی مسجد جانا ہے, پورے ہفتے کا تقاضا. اس کے اندر بھی ساتھی ماشاءاللہ خدمت کے لیے جو ساتھی تیار ہیں, اس کے اندر بھی ہمارے آزاد نے کہا بھائی پورا ہفتہ لگ جائے یا کم سے کم بھائی ساتھی 3 دن لگا لیں, تو اس میں یہ بھی 3 دن بھی شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کون کون ساتھی ہمت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اقبال بھائی جن ساتھیوں کی خدمت کے ارادے ہیں وہ ایک طرف آ جائیں, اقبال بھائی کے پاس آ جائیں, تاکہ وہ ترتیب بن جائے نکلنے کے اعتبار سے کب جانا ہے. کہ آ جائیں ہمت کر لیں بھائی. دیکھیں مکی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, پھر وہاں سے انشاءاللہ واپس نا جماعتیں آئیں گی, پوری دنیا کے اندر لوگ جائیں گے, ہے نا, تو سب کو اجر مل جائے گا. سارے ساتھ نیت کریں انشاءاللہ. اور ہاں, اور جمعے سے جس طرح ڈکت سیڈولہ کی ترتیب بن جائے, جمعہ ہفتہ اتوار, اس کے لیے بتا دیں جمعہ ہفتہ اتوار بتا دیں انشاءاللہ. یا اس طرح کر لیں ہفتہ اتوار پیر ہم مکی مسجد میں لگا لیں انشاءاللہ. اس طرح ماشاءاللہ ساتھی جا رہے ہیں, ہفتہ اتوار پیر مکی مسجد میں بھی لگا لیں انشاءاللہ. اس وقت ہمارا ایک تقاضا یہ ہے کہ دیہات کا تقاضا ہے. ہمارا جو KT بندر ہے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جماعتیں بھیجیں نا. اس کے لیے بھائی یہ نا ہمارے صبح مشورے میں طے ہوا تھا اگر 5 ساتھی 4 ساتھی ایک ساتھ ایک گاڑی چلی جائے تو وہاں ماشاءاللہ کام ہو جائے. اب وہاں پہ دیہاتوں کے حالات جیسے بتائے کہ بھائی رمضان ہے تو رمضان کا پتہ ہی نہیں چلتا, ہوٹلیں کھلی ہوئی ہے, تھوڑا سا ہم چلے جائیں گے تو فائدہ ہو جائے. اس کے لیے کون نیت کرتا ہے نا, ہے نا, جمعے سے انشاءاللہ سیڈولہ کے لیے دیہات کے اعتبار سے اور نیت کرتا ہے انشاءاللہ. بھائی کوشش کر لیں, بھائی کل بتا دیں انشاءاللہ مشورہ کر کے بھائی صحیح سے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ 4-5 ساتھی بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ ترتیب بن جائے گی. ساتھی مشورہ کر کے انشاءاللہ کل بتا دیں انشاءاللہ, صبح مشورے میں بتا دیں. یہ تقاضا بھی ہے نا ہماری مسجد سے پورا ہو جائے انشاءاللہ. سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح جس طرح مسجد کے جو اعمال ہیں, ان اعمالوں کی بھی پابندی کرنی ہے. کل انشاءاللہ ہمارا جمعرات کا دن ہے, شب جمعہ کا جوڑ ہوتا ہے, تو عصر سے لے کے بھائی عشاء تک کی ترتیب ہوتی ہے. ہر ساتھی میں اپنے کھانے بسترے کے ساتھ پہنچنے کا اہتمام. اتنا بڑا ماشاءاللہ ماحول, اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, لوگوں کے بڑے بڑے اتنے اجتماع بھی نہیں ہوتے, اتنا ہمارا شب جمعہ کا مجمع. ہمارے بڑے کہتے ہیں بھائی اتنی مصروفیت ہونا, اگر آدمی نہیں جا سکتا, قیام نہیں کر سکتا, تو آدمی بھائی ہے نا بیان میں چلے جائے. بولے اتنی بھی مصروفیت ہے کہ بالکل نہیں جا سکتا تو ایک دروازے سے چلے جائے, دوسرے دروازے سے نکل جائے, پر ماحول کے اندر ضرور جائے. تو سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واقننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجميع سخطک. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته. السلام عليكم.